बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहीम रहमान है, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें सच्चाई के रास्ते दिखाए। नाज़रीन करम, आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करने जा रहा हूं वो है पंजाब हुकूमत। क्या बुज़दार हुकूमत एक दफ़ा फिर किसी ज़ल्ज़ले का शिकार होने वाली है? क्या यहाँ पंजाब में कोई भूचाल आने वाला है? क्योंकि अभी चंद लम्हों पहले जो है, या चंद दिनों पहले कहें, ऑन मोहम्मद चौधरी का इस्तीफ़ा हुआ और अपना हमारी फूफो यानी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने भी इस्तीफ़ा दिया। उनका कहना यह है कि मुझे वफाक में ले जाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वो वफाक से ही इल्ज़ामात के बाद पंजाब आई थी और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ गया इसलिए कि वो कहती वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश है कि मुझे वापस वफाक ले जाया जाए और देखें कहाँ ले जाते हैं, क्या मनसब उनको मिलता है। इसी तरह पंजाब में क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पे एक नज़र डालते हुए आपको तज़किया पेश करूँगा। लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट यही है कि आप INN को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार करें, ताकि हम आइंदा के लिए अपनी मनसूबाबंदी मज़ीद बेहतर कर सकें, क्योंकि आपका हमारा ये राब्ता रहना चाहिए। और घंटी का बटन जो है उसे भी ज़रूर दबाएँ, उसे ना भूलें, ताकि हमारा राब्ता मुस्तकिल बुनियादों पर आपसे रहे। पंजाब हुकूमत अचानक ऑन मोहम्मद चौधरी का इस्तीफ़ा आया और दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अवान के बारे में कई हफ़्तों से ये अफवाह थी कि उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन अभी भी वो मोहलत चाहती थी और उनका ख्याल था कि उन्हें अभी मोहलत मिलनी चाहिए। उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन बुज़दार जो कम गो हैं वज़ीर आला पंजाब, वो एक छोटे से पसमानदा इलाके के रहने वाले हैं और वहाँ से आए, कम बोलते थे, लेकिन उन्हें 3 साल गुजारे। पहले दिन से उनके ख़िलाफ़ बड़ी बातें हुई, तनकीद हुई, थोड़ी तारीफ़ हुई, लेकिन तारीफ़ हमेशा वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हुई, वफाक से हुई कि एक अच्छा वज़ीर आला हमें मिल गया जो सियासी बुनियादों पर या ज़ाती बुनियादों पर मुफादात की बात नहीं करता, बल्कि इज्तिमाई मुफादात की बात करता है। अब 3 साल कारकर्दगी सबके सामने क्या किया क्या नहीं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि आखिर ये इस्तीफ़े हुए क्यों, ऑन मोहम्मद चौधरी का क्या जुर्म है, या फिरदौस आशिक अवान का कसूर क्या था कि इंफॉर्मेशन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा राजकुमारी की बातें करती थी, वो ज़िले सुबहानी की बात करती थी, वो चोरों और डकैतों की बात करती थी और बड़ी उनकी शह सुर्खियों से उनकी ख़बरें छपती थी और पंजाब हुकूमत का भी दफा करती थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ऑन मोहम्मद चौधरी ने तो साफ इनकार कर दिया कि ऑन मोहम्मद चौधरी जो है जहांगीर तरीन ग्रुप के एक अहम आदमी हैं, और वो कहते हैं जहांगीर तरीन से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दरीना ताल्लुकात हैं, लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि वो वहाँ से दूरी इख्तियार करें। मैंने दूरी इख्तियार नहीं की, क्योंकि ज़मीर की आवाज़ पे मैं जहांगीर तरीन साहब को छोड़ नहीं सकता, लिहाजा मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। या ये समझ लें कि फिर वज़ीर आला ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। दूसरी जानिब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, नंबर 1 कि फिरदौस आशिक अवान इंफॉर्मेशन में वफाक में भी रहीं, फिर वहाँ से इल्ज़ामात के बाद यहाँ आई। अब यहाँ से क्या इल्ज़ाम लगा? यहाँ से इल्ज़ाम ये लगा कि बुज़दार साहब ने ये कहा बार बार, यानी 1-2 माह से उनको शिकायत थी इनसे, तो उन्हें बार बार वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की और उनको बताया कि ये पंजाब हुकूमत के लिए कुछ नहीं कर रही, बल्कि ज़ाती जो है वो तशहीर कर रही हैं, या सिर्फ अपोजिशन की छेड़छाड़ कर रही हैं, राजकुमारी का तराना गा रही हैं, या वो ज़िले सुबहानी के गीत गा रही हैं, और इसके अलावा कुछ वो नहीं कर रही, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार वफाक की वो वकालत कर लेती हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत को अपने तरक्याती मनसूबों और खुशहाली प्रोग्राम के हवाले से जो सपोर्ट चाहिए वो फिरदौस आशिक अवान उन्हें फराहम नहीं कर रही, लिहाजा इनको हटा दिया जाए, इनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए या इनको कुछ और सुबोदोश कर दिया जाए। और हालांकि उनको एक बड़ी टीम दी गई, यानी 3 उनके पास दफातर थे, 28 अफराद का उनके पास अमला था, लेकिन वो पंजाब हुकूमत के लिए कुछ नहीं कर सकी, जबकि उनके अपनी सवाबदीद पर 90 शारा भी इस्तेमाल होता था और DGPR भी इस्तेमाल होता था, और इसी तरह जो है वो मामलात आगे बढ़ते चले गए। वो उस्मान बुज़दार को मुतमईन नहीं कर सकी इन मामलात में कि पंजाब हुकूमत जो तरक्की और खुशहाली के मंसूबे कर रहा है और जिस पर ख़तीर रकम खर्च कर रहा है, उसकी सही तरीके से जो थी वो तशहीर नहीं हुई, बल्कि ये समझा गया कि कैबिनेट पूरी पे जो है वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो है वो हावी हैं। लिहाजा ये समझ लें, इसको आप हसद समझ लें, इसको किसी की गलती समझ लें, इसको उनकी नाअहली तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि वो तो आजमाई हुई सियासतदान है और उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ दाल में काला था।
اب 2-3 ملاقاتوں میں عثمان بزدار صاحب وزیر اعظم سے یہ فیصلہ کرانے میں کامیاب ہو گئے، یعنی عثمان بزدار کی حکومت اب بھی مضبوط ہے، مستحکم ہے۔ لیکن ہوگا کیا؟ ہوتا کیا نظر آ رہا ہے؟ ہوتا ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی دیکھیں پھر خاص طور پہ محمد چودھری اور یہ جو نذیر چوہان کا معاملہ تھا، نذیر چوہان کے معاملے میں جب صلح سمجھوتا ہو گیا اور قید و بند کی وہ صحبتیں برداشت کر کے واپس آ گئے تو انہیں اعلان کر دیا کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو رہنما تسلیم کیا جائے، میری غلطی تھی۔ اسی طرح انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور انہوں نے معافی ادھر سے بھی مانگ لی کہ شہزاد اکبر صاحب سے بھی غلطی کی معافی مانگ لی اور لکھ کے حلف نامے پہ یہ بات طے ہو گئی۔ اس میں فیاض الحسن چوہان جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور ان کے اہم کردار کی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ایک بار پھر وہ اہم ذمہ داری ان کو سونپ دی جائے گی، اور وہ یہی لگتا ہے کہ وہ دوبارہ انفارمیشن منسٹر بن جائیں گے پنجاب کے، کیونکہ ان کی کارکردگی پہلے بھی بہتر تھی، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ قیادت جہاں چاہے ان کو رکھے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جیل خانہ جات میں بھی وہ کہتے ہیں میں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو ماضی میں نہیں کیے گئے، اور اسی طرح میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے خاص طور پہ میڈیا کے ساتھ میں بہت ہی فرینڈلی تھا، دوستانہ ماحول میں تھا۔ تو ان کو اگر یہ ذمہ داری دے بھی دی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی وہ 2 دفعہ رہ چکے ہیں، اب تیسری دفعہ بھی وزیر اطلاعات بن جائیں تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کیا جہانگیر ترین کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے عثمان بزدار کو؟ کہتے ہیں نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ جہانگیر ترین بہت پلاننگ کرتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ہدف جو بناتے ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کو بناتے ہیں، خاص طور پر وزیر اعلیٰ کو، کہ انہوں نے ہمارے مختلف لوگوں کے خلاف جو ہے مقدمات بھی بنائے، اور بہت سی ہمیں ان کے ساتھ جو ہے ہمیں خدشات بھی لاحق ہیں اور ہمیں تحفظات بھی ہیں۔ لیکن عثمان بزدار مضبوط ہیں اور وزیر اعظم کے وفادار ہیں، اور وزیر اعظم سے مشاورت کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ کم گو ہیں، کم بولتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب تو ماشاءاللہ وہ بولنے بھی لگ گئے، لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دینے لگ گئے، اور اب تو ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اس لیے کہ 3 سال وزارت اعلیٰ ان کو میں بالکل بھانپ گئی ہے، بلکہ ان کو بڑی ٹھیک رہی ہے ان کے لیے، اور ان کو بڑی پذیرائی ملی ہے کہ انہوں نے بہت سے کام کیے۔ کیا کام کیے کیا نہیں کیے یہ تو تجزیے میں ہوتا رہے گا، تنقید بھی ہوتی ہے، تعریف بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو جہانگیر ترین، ان کے گروپ اور ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جہانگیر ترین جو ہیں واپس آئیں گے لاہور تو پھر انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گے، لاہور آئیں گے، جب واپس لوٹیں گے اپنے تو پھر ان کے ساتھ ایک اہم اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں مستقبل کے فیصلے کیے جائیں گے۔ 21 صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے گروپ کے، اور اسی طرح جو ہے 9 ممبران جو ہے قومی اسمبلی میں ہیں۔ پھر صوبائی وزارت جو ہے، صوبائی یعنی پنجاب کی کابینہ، اس میں 2 وزیر ہیں، 2 مشیر ہیں، اور 2 جو ہیں وہ معاون ہیں، اور اسی طرح 2 پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں۔ یعنی ایک بڑی اسٹرینتھ ان کی موجود ہے جو حکومت کے اندر موجود ہے، اور خاص طور پر بزدار حکومت میں موجود ہے، جن سے ان کو اختلافات ہیں۔ اگر انہوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو یقینی بات ہے کہ بھوچال تو آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کرسی بزدار صاحب کی مضبوط ہے، یا وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ ان سے مطمئن ہیں، یا یہ عثمان بزدار صاحب جو وزیر اعظم سے بہت وفادار ہیں، لہٰذا یہاں تبدیلی نہیں لگ رہی، لیکن بھوچال آنے کو ہے۔ ایک اور بات بتاؤں کہ ایک اور بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ نیب نے جو طاہر ندیم صاحب ہیں پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے خلاف جو ہے اثاثے، آمدن سے زیادہ اثاثوں کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اب یہ کیس کدھر جائے گا؟ اگر غور کریں تو بزدار صاحب کے جو پہلے پرنسپل سیکرٹری تھے ڈاکٹر راحیل صدیقی، ان کو بھی نیب جانا پڑا تھا، لیکن انہیں کے اثاثوں کا مسئلہ نہیں تھا، ان کے اثاثوں کے معاملات نہیں تھے، ان پہ معاملات تھے وہ لائسنس، شراب لائسنس کا، اور وہ مقدمہ ابھی بھی عثمان بزدار کے خلاف بھی زندہ سلامت موجود ہے، لیکن اس میں تاخیر ہے، ابھی تاخیری حربے جو ہیں اس میں استعمال کیے جا رہے ہیں، ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وہ کیس داخل دفتر نہیں ہوا۔ اب یعنی پہلے پرنسپل سیکرٹری کو بھی نیب جانا پڑا، اور اب جو موجودہ پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو بھی طاہر ندیم صاحب، ان کو بھی نیب نے بلا لیا کہ اثاثوں کا حساب کتاب دیں۔ تو یہ جب معاملات ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، چغلی کھا رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک بار پھر بیوروکریسی میں بھی تبدیلی ہوگی، وزراء میں بھی تبدیلی ہوگی، اور اگر وزیر 1-2 نکالے گئے تو پھر لوگوں کی وزارتیں بھی ادھر سے ادھر ہو جائیں گی۔ تو بہت سے وزیر جو ہیں یعنی پنجاب کابینہ کے، وہ پریشان ہیں، اپنی اپنی وزارتوں میں رہنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی وزارت تبدیل کر دی جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں اتنے سال انہوں نے اپنا جو کام کیا ہے تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اسی وزارت میں رہیں۔ لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر
ریشفلنگ ہوگی، وزارتوں کے بھی ادھر سے ادھر تبادلے ہوں گے اور بیوروکریسی میں بھی تبادلے ہوں گے، کیونکہ یہ جو طاہر ندیم صاحب والا جو کیس ہے پرنسپل سیکرٹری والا، یہ بڑا سنجیدہ کیس ہے اور بڑے معاملات جو اس میں بگڑ سکتے ہیں، کیونکہ اثاثوں کا کیس ہے اور اثاثوں کے کیس میں جب بھی بات سامنے آتی ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑے زبردست ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہونے والی ہے کہ عمران خان صاحب کی ناراضگی جو ہے وہ کیا عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ مول لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ تو جب وہ نہیں لے سکتے تو پھر ظاہر ایک بار پھر پہلے بھی چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے، آئی جی تبدیل ہوئے اور مختلف لوگ تبدیل ہوئے، وزراء بھی ادھر سے ادھر ہوئے، کچھ وزراء نے استعفے دے کے بھی باہر چلے گئے، لیکن اب معاملات پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا جہانگیر ترین کوئی بھوچال پیدا کر سکتا ہے، سیاسی بحران پیدا کر سکتا ہے، سیاسی ہلچل پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ ماضی میں تو ان کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے جہانگیر ترین کا، اس لیے کہ انہیں پارلیمانی سیکرٹری اور پارلیمانی لیڈر بنانے کا بھی فیصلہ کیا، عشائیہ دے کے سب کو اکٹھا کیا، لیکن جب واپس عدالت میں گئے، وہاں سے واپس نکلے تو میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور ہم سب ایک ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کون ایک ہے، کون ایک نہیں ہے، کیا معاملات ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مختلف عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، بحران میں تو وہ بھی ہیں۔ اب جہانگیر ترین گروپ کیا فیصلہ کرتا ہے مستقبل میں؟ کیوں کہ نذیر چوہان نے بھی ان کو نقصان پہنچایا، لوگوں کا خیال تھا کہ نذیر چوہان کے ذریعے ایک سیاسی ہلچل پیدا ہوگی، اور یہ ایک بڑی بات تھی کہ انہوں نے شہزاد اکبر کو چھیڑا تھا، وہ معاون خاص جو احتساب کے حوالے سے ہیں، جو اپنا بہت زیادہ عمران خان کے قریب ہیں، لیکن ایسی بات بھی کوئی نہیں، کوئی چیز بھی یہاں پہ اس ملک میں یا کہیں بھی دنیا میں بھی قانون سے کوئی بالا تر کوئی نہیں ہے۔ زلفی بخاری صاحب بھی منظر سے آؤٹ ہو گئے، اسی طرح ظفر مرزا صاحب بڑی اچھی ان کی کارکردگی تھی وزارت صحت کے حوالے سے اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے حوالے، لیکن انہیں بھی جانا پڑ گیا۔ تو اگر یہاں اور بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں، لوگ جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور یہ تو انداز ہی ایسا ہے کہ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی چاہے انہیں الیکٹڈ کہا جائے، سلیکٹڈ کہا جائے، منتخب کہا جائے، وہ بھی اب خاصے مضبوط ہو چکے ہیں اور لگ رہا ہے کہ ان کے 5 سال پورے ہوں گے اگر کوئی اچانک کوئی نیا بحران پیدا نہ ہوا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئے عنوان کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ کا ہمارا یہ رابطہ رہے گا۔ INN کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ سلامت رہیں، پاکستان ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کریں۔ اللہ نگہبان۔